ان پہ 5-5 روپے 10-10 روپے کا پروفٹ ہوتا تھا پر آئٹم، اور پر آئٹم کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کو کمپیوٹر ایسیسریز سے، موبائل ایسیسریز سے تھوڑا سے کام کو، جب چونکہ ہوتا یہ تھا کہ ہمارا جو مقصد ہوتا بزنس کے اندر، جو ہم نے آج تک اس کا نچوڑ نکالا ہے کہ آپ ایک چیز مہنگی بیچ دیں، کم بکے گی، پروفٹ وہی ہے. ایک چیز کوانٹٹی میں بیچ دیں، سستی کر کے بیچ دیں، جائز منافع کے ساتھ، پروفٹ وہیں پہ ہی ہے. محنت دونوں میں درکار ہے. مہنگی چیز آج صرف برانڈ پہ بک سکتی ہے، نان برانڈ کے اوپر آپ مہنگی چیز نہیں بیچ سکتے. تو ہم تو کوئی برانڈ تھے بھی نہیں، تو شہر کے اندر سب سے ہم لوگ پہچانے اس بات میں جاتے تھے کہ جس چیز کے اندر ہم نے ہاتھ ڈالا ہے ہم نے اس کا ریٹ توڑ دینا ہے. کچھ عرصے پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارا گارمنٹس کا کاروبار تھا اور سیلاب آیا ہوا تھا جنوبی پنجاب میں اکثر علاقوں میں. تو ہمارے علاقے میں ہماری جو خریداری ہوتی ہے موسٹلی وہ اٹس بیسڈ آن فارمرز کاپس، کہ ان کی جو فصل ہوگی اس کے حساب سے ہمارے علاقے کے اندر خریداری ہوتی ہے، شاپنگ ہوتی ہے. تو جب زمین ہی پہ سیلاب آ گیا، فصلوں پہ سیلاب آ گیا اور فصلیں کافی تباہ ہوئیں، تو ہم نے ریٹس کو عید کے موقع پہ جب پورا پاکستان کا مارا ہوتا ہے تو ہم نے اس ریٹس کے اوپر اپنے ڈیڈکشن کر دی، کہیں 50%، کہیں 30% پروفٹ مارجن کے اوپر. الحمدللہ اس عید پہ بھی جہاں پہ سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری یار اچھی نہیں ہوئی اس دفعہ عید کے اوپر، کمائی آمدنی اچھی نہیں ہوئی، اچھی سیل نہیں ہوئی، وہاں پر ہم لوگ الحمدللہ مطمئن تھے کہ ہم نے پھر بھی بہترین کام کیا تھا. ادھر سے نکلے گارمنٹ سے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چیزوں کے اندر، کچھ ریسٹورنٹس کے اندر ہاتھ ڈالا. خود تو نہیں چلے وہ ہم سے، کیونکہ میں اس وقت ابراڈ تھا، میں انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا اس وقت. تو بھائیوں نے چلانے کی کوشش کی، تو چونکہ ان کا تجربہ اس فیلڈ میں نہیں تھا. ہمیشہ اس فیلڈ کے اندر ہاتھ ڈالیں جس کا آپ کو یا تو تجربہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں اس فیلڈ کے اندر آپ خود اتر کے کام کر سکتے ہیں. اگر آپ ریسٹورنٹ کھول رہے ہیں یا ریسٹورنٹ چلانے کی وہ رکھتے ہیں تو آپ کو خود کھانا پکانا آنا لازمی آنا چاہیے آپ کو کھانا پکانا. اگر آپ کو ایک دن تندور پہ کھڑا ہونا پڑے تو آپ کے اندر اتنا وہ ہو کہ آپ تندور پہ کھڑے ہو کے روٹیاں بنا سکیں. اس کی وجہ اکثر کاریگر جو ہیں وہ بلیک میل کرنے کے لیے بھی، اور اکثر اوقات بزنس کو فلاپ کرنے کے لیے بھی، یہ میں آپ کو بہت بڑی وہ بتا رہا ہوں کہ اکثر آپ کا کاریگر ہی سو مینی ٹائمز، ہم تو یہ بھگت چکے ہیں کئی دفعہ، وہ آپ کو ہی جو ہے نیچا کرتا ہے، آپ کو بار بار کام پہ چھٹیاں کرتا ہے. تو آپ کو آنا چاہیے وہ کام، کہ کل کو کوئی نہیں ہے تو آپ خود کھڑے ہو سکتے ہیں اس کے اوپر، آپ خود کھانا پکا کے بھیج سکتے ہیں کسی جگہ. اب تو کھانا پکانے کا کام چونکہ بہت ساری جو ہیں آن لائن اپلیکیشنز کے تھرو اتنا آسان ہو چکا ہے، پھر بھی آپ کو کھانا پکانا آنا چاہیے اگر آپ ریسٹورنٹ کی فیلڈ میں اترنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کو کسی کی اللہ کے بعد آپ کو کسی کا وہ نہ رہے کہ بھائی اس بندے نے میرے لیے کچھ کرنا ہے، اس بندے نے میرے لیے کچھ کرنا ہے. کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا آج کل کے دور میں. خیر یہاں سے ریسٹورنٹس وغیرہ نہیں چلے، ٹھیکے پہ دے دیے، اللہ کا شکر ہے ایک وہ بزنس کا لگا ہوا. تو یہ تھی چھوٹی سی جرنی. میں کراچی پڑھتا رہا، بحری یونیورسٹی میں پڑھا میں، کراچی یونیورسٹی سے بھی میں نے ایک ڈگری لی. پھر میں انگلینڈ چلا گیا، وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا، اور پھر اس کے بعد پاکستان، آئرلینڈ میں نے 1 سال گزارا. پاکستان واپس آیا تو مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے ان دنوں حالات بہت بہتر تھے آج کل کے حالات کے جو ہے حساب سے. اب ہوا یہ کہ واپس پاکستان آنا کئی چیزوں کی پریشانی کا باعث ہی بنا. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن بالخصوص پاکستان کے جو آج کے حالات ہیں اس کے اندر فریڈم آف اسپیچ جو ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ کسی چیز کے اوپر لکھ نہیں سکتے، آپ کسی چیز کے اوپر بول نہیں سکتے. جب آپ بولتے ہیں یا لکھتے ہیں تو آپ کے لیے زمین گرم کر دی جاتی ہے. تو وہ ایک بہت بڑا ایشو رہا. کئی دفعہ دل ٹوٹا، کئی دفعہ جذبہ بھی ٹوٹا، کئی دفعہ حوصلہ پست ہوا اور دل کیا کہ پاکستان سے چھوڑیں، بس بہت ہو گیا، نکلتے ہیں یہاں سے. پھر شاید جب غصہ اور جذبات نے پہ قابو پایا تو پھر سوچا کہ نہیں یار، ایک اچھا کام چل رہا ہے تو اس کو چھوڑ کے کہاں جانا ہے. اس کے لیے مطلب پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے لوگوں کا؟ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ، اور اس کی وجوہات بھی بڑی جائز ہیں. پاکستان کے اندر جس نے بھی آج تک سوشل ورک کیا ہے، سوائے عبدالستار ایدھی صاحب کے یا چند ایک مخصوص نام کے علاوہ، انہوں نے ان چیزوں میں